بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین معلومات اور خبریں آپ کے لیے۔ سب سے بڑی خبر جو اس وقت ہے، موجودہ جو حکومتی ڈھانچہ ہے، موجودہ سیاسی ڈھانچہ اور پارلیمانی ڈھانچہ، اس کی کنجی جو ہے وہ آ گئی ہے عمران خان صاحب کے پاس، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو تمام کی تمام جو کانسپریسی تھیوریز تھیں وہ تو گھوم رہی تھیں اس کے ارد گرد کہ جناب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے، اصل جھگڑا ہی وہ ہے۔ کبھی باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، کبھی نہیں ہو رہی، کبھی نواز شریف صاحب سے وہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں، کبھی عمران خان صاحب سے معاملات طے کر رہے ہیں۔ اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں، اور ساری کی ساری کانسپریسی یہی تھی کہ اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے، عمران خان صاحب لانگ مارچ کیوں کر رہے ہیں، دھرنا کیوں دے رہے ہیں، ان کے پیچھے ضرور اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت تگڑے لوگ بیٹھے ہیں، وہ ہیں۔ کبھی جنرل فیض حمید صاحب کی طرف اشارہ، کبھی کسی کی طرف اشارہ، اس طرح یہ اشارہ کیا جاتا تھا۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، نئے آرمی چیف آ گئے، ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا۔ کل انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لینی ہیں، اور اس کے بعد باجوہ صاحب ہو جائیں گے فارغ، تو یہ بھی معاملہ ختم ہوا۔ اس کے بعد جنرل فیض حمید صاحب کا تھا، جنرل فیض حمید صاحب بھی ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، تو عمران خان صاحب آئے اور سارے پریشان تھے کہ آگے وہ کریں گے کیا۔ آ کے انہوں نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہا جی میں تمام اسمبلیوں سے باہر آ رہا ہوں۔ اس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے اقتدار کے ایوانوں میں، اور سب کو اقتدار اپنا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ کب تک ہوگا، یہ اقتدار کب تک بچ سکتا ہے، موجودہ حکومتی ڈھانچہ کب تک برقرار رہ سکتا ہے، اور مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، 14 جماعتی اتحاد جو ہے یہ کب تک اقتدار کے مزے لوٹ سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کچھ چیزیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہ کل باجوہ صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے، آج ان کا آخری دن ہے، لیکن وہ جاتے جاتے بھی اپنے مخالفین کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت یا کوئی اچھی روایت چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے۔ وہ پتہ نہیں اب ان کا کیا مزاج ہے کہ وہ جاتے جاتے بھی اپنے آخری دن بھی اپنا جو لوہا ہے منوانا چاہتے ہیں کہ جناب میں ہوں اصل طاقت، لیکن لگ نہیں رہا کہ اس طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں گی۔ میں پہلے بھی بتا چکا تھا، تو نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ان کے لیے وہ مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور ان کو ایک بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں، اور ان کو اپنا یہ پرسیپشن فوج کی ساکھ بحال کرنے میں بڑا وقت لگے گا، اور آخری دن بھی وہ اس چیز سے باز نہیں آئے۔ اور اعظم سواتی صاحب 75 سالہ ایک معمر سینیٹر، اور ہاؤس آف لارڈز کہتے ہیں برطانیہ میں، اور سینٹ کہتے ہیں امریکہ میں، پاکستان میں بھی سینٹ بولا جاتا ہے، دارالعمرہ بولا جاتا ہے۔ جو سیزنڈ لوگ ہیں، سینئر پولیٹیشنز ہیں، جو الیکشن نہیں لڑتے ہوتے، ان کو سینٹ میں لایا جاتا ہے، وہ اپنا انپٹ دیں، ان کی خدمات ہوتی ہیں۔ تو اعظم سواتی صاحب کو دوبارہ پھر گرفتار کیا گیا، اور ان کے خلاف بھی ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، درجنوں مقدمات درج کروا دیے گئے۔ ایک ہی دن میں درجنوں مقدمات درج کروا دیے گئے، اور وہ سندھ کے مختلف اضلاع میں، بلوچستان کے مختلف اضلاع میں، بالکل اسی طریقے سے جیسے شہید ارشد شریف کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے، جیسے میرے خلاف کروائے گئے، سمیع ابراہیم صاحب، عمران ریاض خان کے خلاف کروائے گئے، جمیل فاروقی کے خلاف کروائے گئے، یعنی کہ مقدمات کی ایک چین ہے۔ اس طریقے سے مقدمات درج کروا دیے گئے، ایف آئی آرز پہ ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، اور نہ کسی ان میں بہت سارے مدعی ایسے ہیں، ہمارے معاملے میں بھی، اعظم سواتی صاحب کے معاملے میں بھی، کہ ان مدعیان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، جو درخواست گزار ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اعظم سواتی ہے کون۔ تو بہرحال مقدمات کی ایک بھرمار ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، 2 دن کا پھر ریمانڈ لے لیا گیا ہے، ایف آئی اے حرکت میں آئی ہوئی ہے، اور اعظم سواتی صاحب نے بتا دیا کہ ان کو گرفتار کس نے کروایا تھا۔ وہ جانے سے پہلے گرفتاری کے بعد اپنی گفتگو کی ہے انہوں نے، اور گفتگو میں انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ سب کچھ پہلے کشیدگی، بے شمار کشیدگی ہے، فوج پاکستان اور عوام کے درمیان اچھے خاصے فاصلے ہیں، اور ان چیزوں کو کوئی بھی پازیٹیو نہیں لے رہا، بچہ جانتا ہے، اور نوجوان نسل خاص طور پہ اس چیز کو بہت برا سمجھ رہی ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ سب کچھ چل رہا ہے، اور بڑے ہی بے دریغ طریقے سے چل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں کچھ زیادہ دیر چلنے والی ہیں نہیں، کر لیں کوشش کر کے دیکھ لیں، کیونکہ اپنے شہریوں کو، اور وہ بھی 22 کروڑ کا ملک ہے، پڑھی لکھی آبادی ہے، اور ان کو لاٹھی سے ہانکنا، ان کو بھیڑ بکریاں سمجھنا، اور ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنا، بلکہ جانوروں سے بدتر سلوک کرنا، یہ پاسبل نہیں ہے۔
ایک وقت تھا ہمارے ادارے سر جو ہیں فخر سے ان کے بلند ہوتے تھے، غیر ملکی جاسوسوں کو پکڑا جاتا تھا، سرونگ جاسوسوں کو پکڑا جاتا تھا، کلبھوشن یادیو جیسا نیٹ ورک پکڑا۔ وہ تھا ایک فخر کا مقام تھا پاکستان کے اداروں کے لیے کہ ہم نے بالکل تاریخ بدل دی کہ ایک سرونگ آفیسر کو پکڑ لیا، اور وہ بھی بدترین جو دشمن سمجھا جاتا ہے پاکستان کا، وہ پکڑے گئے، اور اس پہ قوم بھی بڑی خوش ہوئی، کریڈٹ بھی گیا، دنیا میں آپ کی دھاک بیٹھ گئی، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ گیا، وہاں پہ بھی مقدمہ جیت گیا پاکستان، اور ان کی حوالگی کا مطالبہ پورا نہیں ہو سکا۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے 3 سالوں سے، اور خاص طور پہ پچھلے 7-8 مہینوں سے جو ایک عذاب نازل ہوا ہے پاکستان کے شہریوں پہ، وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا مذمت کر رہی ہے، اور تصویر خراب ہو رہی ہے پاکستان کی، پاکستان کے مسلح اداروں کی، پاکستان کے مسلح افواج کی، ان کی تصویر خراب کی جا رہی ہے اور دانستہ کی جا رہی ہے۔ جب آپ کے جانے میں چند دن باقی ہیں اور آخری دن رہتا ہے، تو اس دن بھی اگر اس طرح کے انتقامی کام ہوں گے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا، کیونکہ سوالات تو اٹھائے جاتے رہیں گے، اور سوالات شاید اب زیادہ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ سوالات پچھلے 6 سال آپ نے بہت سارے لوگوں کو بے لباس کیا، اور بہت سارے لوگوں کے لیے زمین تنگ کی، جیلوں میں ڈالا، تو اب سوالات آپ سے ہی پوچھے جائیں گے، اس کے علاوہ کسی اور سے شاید نہ پوچھے جائیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی۔ عمران خان صاحب نے کل اعلان کر دیا، اور انہوں نے بتا دیا کہ ابھی بھی یہ جو پوری بس اقتدار کی بس ہے، وہ جب چاہیں اس کو گڑھے میں دھکا دے سکتے ہیں، یہ جو اقتدار کی عمارت کھڑی ہے وہ جب چاہیں اس کو زمین بوس کر سکتے ہیں۔ یہ کل عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا۔ کل سیٹیں ہیں جی، پنجاب اسمبلی ہے، خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، اس میں ٹوٹل سیٹیں ان سب کی ملائیں تو بنتی ہیں 567 پاکستان تحریک انصاف کی، 567 سیٹیں ہیں۔ اور اگر عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف پنجاب سے بھی باہر آ جاتی ہے، بلوچستان سے بھی باہر آ جاتی ہے، سندھ سے باہر آ جاتی ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے باہر آ جاتی ہے، تو ناممکن ہے کہ وہاں اس کے بعد ضمنی الیکشن کروایا جائے، اور جب آپ کے 2 صوبے بالکل فارغ ہو جائیں، تیسرے صوبے کی اپوزیشن باہر ہو جائے، پنجاب بلوچستان اسمبلی سے نکل آئیں، تو پھر ضمنی الیکشن اتنی سیٹوں پہ ہوتا نہیں، جبکہ الیکشن ہونے میں چند ماہ باقی رہ گئے ہیں، یعنی اب اگست تک پارلیمان ہے، اگلے مہینے اگست تک، اور اس کو رہ گئے ہیں ٹوٹل 9 مہینے۔ اور اگر وہ ظاہر ہے مشورہ کر رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں کب انہوں نے یہ سٹیپ لینا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی کل تو تھا کہ پتہ نہیں یہ لانگ مارچ آئے گا اور آگے بڑھیں گے، بلڈوز کریں گے، 50 کروڑ کا بجٹ رکھا ہوا تھا، پولیس کو بلایا ہوا تھا، ایف سی کو، رینجرز کو، فوج کو، کنٹینرز کی بھرمار تھی، انتظامات کیے ہوئے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے پنڈی میں ہی کھڑے ہو کے اعلان کیا، کسی کو کچھ نہیں کہا، اور انہوں نے اپنا یہ پہلا کارڈ کھیلا، اور کل سے لے کے آج تک کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ تو سارے کا سارا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں جیسے ہی یہ تبدیلیوں کا عمل شروع ہوگا، عمران خان صاحب فارغ ہو جائیں گے اور عمران خان صاحب گھر بیٹھ جائیں گے اور ان کو ہم دبوچ لیں گے۔ وہ سلسلہ نہیں ہوا، بلکہ اب سارا دن اجلاس ہوتے رہے مسلم لیگ نواز کے، پیپلز پارٹی کے، کہ کس طریقے سے یہ اقتدار بچایا جائے، اور کس طریقے سے پنجاب اسمبلی بچائی جائے، خیبر پختونخوا بچائی جائے، سندھ اسمبلی بچائی جائے۔ یہ سارا دن اسی توگ و دو میں گزر گئے، اور عمران خان صاحب نے صلاح مشورہ شروع کر دیا، اور انہوں نے اب وقت کا تعین کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا سے پہلا ایم پی اے کا استعفیٰ بھی آ چکا ہے، انہوں نے وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ بھیج دیا ہے، اپنے پارلیمانی لیڈر کو، کہ جناب یہ میری سیٹ آپ کی امانت ہے، اب آپ جب چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ 567 سیٹوں پہ ضمنی الیکشن کروانا ناممکن، اور وہ بھی اس وقت جبکہ 9 مہینے رہ گئے ہوں پارلیمان کی مدت پوری ہونے میں، الیکشن کی طرف تو جانا ہی جانا ہے، اور اب بات چیت کرنا پڑے گی گورنمنٹ کو، کیونکہ اب جو چابی ہے، حکومت کی چابی، وہ آ گئی ہے عمران خان صاحب کے پاس، اور پولیٹیکل کارڈز ہیں، آئینی کارڈ ہیں، جمہوری کارڈ ہیں، قانونی کارڈ ہیں، اور کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور اگر کیونکہ اور ایسا وقت پھر یہ کہا گیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کہیں گے
شاید وہ کوئی رکاوٹ کھڑی کریں یا دوسری سائڈ پہ جا کے مل لیں. تو کل بونس الہی نے کہہ دیا اور آج چودھری پرویز الہی نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو سیٹ ہے سی ایم شپ یہ امانت ہے عمران خان صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف کی، جب چاہیں گے میں اسمبلی توڑ دوں گا. لیکن ابھی تک اسمبلی توڑنے والے آپشن پہ نہیں جانا، ابھی تک استعفوں والی سائڈ پہ جائیں گے. اسمبلی بالکل نہیں توڑیں گے، پہلے استعفوں کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد، اور ابھی فوری طور پہ انہوں نے جانا بھی نہیں ہے. مسلم لیگ نواز ذرا تھوڑا سا حوصلہ رکھے، ابھی اتنی جلدی فیصلہ نہیں ہونا، ذرا ٹھہر جائیں، کیونکہ ابھی تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں. عمران خان صاحب نے صرف اپنا کارڈ شو کروایا ہے کہ میرے پاس یہ کارڈ ہے اور اس کو ابھی استعمال نہیں کیا، صرف دکھایا ہے کہ جناب یہ ہے کارڈ ہمارے پاس. اور وہ ایسا کارڈ ہے ترپ کا پتہ کہ جس سے یہ ساری کی ساری پارلیمانی سسٹم ہے، یہ حکومتی ڈھانچہ ہے، فوراً زمین بوس ہو جائے گا جس دن عمران خان صاحب نکلے. تو اب سوچ رہے ہیں جی کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف، وہاں لا سکتے ہیں. لیکن تحریک عدم اعتماد اگر یہ لاتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف وہ کھڑے ہو گئے ہیں ڈٹ کر عمران خان صاحب کے ساتھ. 10 سیٹیں ہیں اور ان 10 سیٹوں کے بغیر مسلم لیگ نواز اگر تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتی. اور تحریک عدم اعتماد جب کوئی سبمٹ کرتا ہے تو ووٹ پورے کرنا ذمہ داری ہے جو تحریک عدم اعتماد پیش کرتا ہے، یعنی کہ اپوزیشن کو اپنے 186 نمبر پورے کرنے ہوں گے، حکومت کو نہیں کرنے ہوں گے. حکومت آرام سے اپنے ایم پی ایز کو لے گی، آرام سے بیٹھ جائے گی، نمبر 1. نمبر 2، لوٹا کریسی کا چانس ختم ہو گیا، لوٹے بن نہیں سکتے کیونکہ لوٹوں کا ووٹ ہی نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ نے صدر علوی کے ریفرنس پہ ایسی مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ دیر از نو لوٹا، لوٹے کا ووٹ ہی نہیں ہے. اور وہ سپریم کورٹ نے معاملہ ہی ختم کر دیا، خرید و فروخت بھی بند اور لوٹے کا ووٹ ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکے گی. اور اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے، اب اگلا سینیریو سن لیں کہ تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہوتی ہے تو 6 مہینے تک آپ تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے. 6 مہینے تک آپ تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے. 6 مہینے تک چودھری پرویز الہی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پنجاب میں ڈنڈے کی طرح برقرار رہے گی. تو یہ ایک ایسا گگلی کروائی ہے عمران خان صاحب نے. دیکھتے ہیں کہ حکومت کب اور کیسے اس گگلی کو کھیلتی ہے. اگر اس کو ویل لیفٹ کرتی ہے تب بھی کھیلے گی، تب بھی. ہر 2 صورتوں میں فائدہ عمران خان اور ان کے اتحادیوں کو ہے، کسی اور کو نہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.